الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک کتاب پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے تعریفات نحویہ۔ یہ کتاب دعوت اسلامی کے تمام جامعات المدینہ میں ابتدائی درجات میں پڑھائی جاتی ہے، اور اس کتاب کے اندر بہت زیادہ فائدہ مند چیزیں ہیں، تعریفات ہیں نحو کی، تو اس کی کتاب کے فائدے آپ کو سامنے سمجھ میں آئیں گے۔ آئیے اس کے پیش لفظ پڑھتے ہیں تو واضح سمجھ میں آ جائے گا کہ کتاب کتنی فائدہ مند ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لمن ہوا اعرف المعارف والصلاة والسلام علی من ہوا معلم العوارف المعارف وعلی آلہ وصحبہ اصحاب معارف العوارف، اما بعد۔ کسی بھی علم و فن کے حصول کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اولاً اس علم یا فن کی بنیادی اصطلاحات اور ان کی تعریفات کو جانا جائیں، پھر تفصیلی مسائل سمجھے جائیں، اور اس کے بعد ہی دلائل و علل اور قیل و وقال کے میدان میں پیش قدمی کی جائے۔ مگر عموماً ایسا ہوتا ہے کہ طلبہ آغاز یعنی شروع ہی میں کسی علم یا فن کی اصطلاحات کو علی وجہ البصیرت سمجھے بغیر، یعنی اچھی طریقے سے سمجھے بغیر مسائل اور دلائل اور علل و ابحاث میں پڑ جاتے ہیں۔ پھر اگر ان سے اس فن کے بارے میں کوئی بنیادی بات دریافت کی جائے تو بغلے جھانکتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ کسی بھی فن کو سیکھنے سے پہلے اس کی بنیادی چیزیں، تعریفات، اصطلاحات وغیرہ جاننا ضروری ہے، اور اس کو جانے بغیر ان کے مسائل اور ابحاث اور اہم بحثوں میں پڑ جانے سے پھر اگر ان کی بنیادی باتوں کو پوچھا جائے تو طلبہ جو ہیں ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں اور وہ اپنی ناکامی کا اظہار کرنے لگتے ہیں۔ بنیادی طور پر ضرورت اس بات کی ہے کہ اولاً اصطلاحات کی تعریف کا استحضار کیا جائے، یعنی اصطلاحات کی تعریفات ہیں ان کو ذہن میں حاضر کر دیا جائے، پھر بقیہ منزلیں طے کی جائیں۔ غالباً اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے دعوت اسلامی کی مجلس المدینۃ العلمیہ کے شعبہ درسی کتب کے ذمہ دار اور جامعۃ المدینہ باب المدینہ کراچی کے مدرس نے تعریفات نحویہ کے نام سے یہ رسالہ مرتب فرمایا ہے، جس میں علم نحو کی مشہور اصطلاحات کی تعریف ما امثلہ و توضیحات جمع فرما دی ہیں۔ اگر طلبہ ان تعریفات کا استحضار کر لیں، محفوظ کر لیں ذہن میں، تو علم نحو کے مسائل اور ابحاث سمجھنے میں بہت سہولت رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ اس کوشش کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور اسے مؤلف کے لیے باعث نجات اور طلبہ کے لیے نافع فی المہمات بنائے، یعنی اہم چیزوں میں اس کو نفع بخش بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دائماً ابدا، وبارک وسلم دائماً ابدا۔ اب یہاں پر دیکھیے، یہاں ہم شروع کرتے ہیں سبق۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ چونکہ تعریفات نحویہ ہے، اس لیے سب سے پہلے نحو کی تعریف بیان فرما رہے ہیں یہاں پر۔ نمبر 1 النحو، سب سے پہلے تعریف عربی میں کریں گے اور اس کا پھر ترجمہ نقل کریں گے، اور بعض جگہ اس کی وضاحت بھی یہ پیش کریں گے۔ النحو علم باصول یعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث من حیث الاعراب والبناء وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض۔ یہاں پر ہم تاکید کریں گے اس بات کی ہمارے اس دیکھنے والوں کو کہ آپ سے ہو سکے تو آپ ان کتابوں میں موجود کتابوں کی جو تعریفات ہیں، یعنی بنیادی اصطلاحات کی تعریفات ہیں، یہ عربی میں بھی موجود ہیں اور اردو میں ترجمہ بھی ہے، تو آپ سے ہو سکے تو اس کو عربی میں زیادہ یاد کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ عربی زبان یہ ایک اہم ہے، جنت کی بھی زبان ہے، نبی کی بھی زبان ہے، اور چونکہ اس کے جو ہے برکتیں بھی ہیں، زیادہ دنوں تک محفوظ بھی رہتی ہے۔
تو اس لیے جو ہے ترجمہ تو پیش ہے ہی اس میں، لیکن ہو سکے تو عربی میں کتاب اس کو جو ہے تعریف یاد کرنے کی کوشش کریں۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ ترجمہ ہے نحو چند ایسے اصولوں کے علم کا نام ہے جس کے ذریعے تینوں کلمات یعنی اسم، فعل، حرف کے آخر کے احوال یعنی حالت معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے پہچانے جانتے ہیں، اور ان کلمات کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ یعنی نحو کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اسم و فعل اور حرف کے جو آخر کی حالتیں ہیں، یہ معرب ہے کہ مبنی، یا مبنی ہے تو کیوں ہے، معرب ہے تو کیوں ہے، یہ سب پہچانی جاتی ہیں، اور ان کلمات کو ایک دوسرے سے ملانے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ یعنی اگر فعل ہے اور اگر اسم ہے اور حرف ہے تو حرف کو کس کے ساتھ ملایا جائے گا؟ یہ جملے میں ایک جو ہے کئی جگہ بہت سارے کلمات جمع ہو جائیں تو ان کو کس ترتیب سے رکھنا ہے، تو کس طرح سے ترتیب رکھنا ہے، فعل لانا ہے پہلے، فاعل لانا ہے یا حرف لانا ہے، یہ ساری صورتیں جو ہیں آپ کو علم نحو میں سکھائی جاتی ہیں کہ کہاں کس کو مقام ہے، کس کو رکھنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی۔ مبتدا ہے تو مبتدا کو کہاں لانا ہے، خبر ہے تو خبر کو کہاں لانا ہے، فعل ہے تو فعل کو کہاں لانا ہے، فاعل ہے تو فاعل کو کہاں لانا ہے، مفعول تو مفعول کو کہاں لانا ہے، یہ ساری صورتیں آپ کو علم نحو میں سکھائی جاتی ہیں۔ نمبر 2 نحو ہو گیا۔ اب اس الغرض منو یعنی اس کی غرض و غایت، صیانت الذہن عن الخطأ اللفظی فی کلام العرب۔ ترجمہ نحو کی غرض عربی کلام کرتے وقت ذہن کو خطائے لفظی سے بچانا ہے، یعنی عقل کو خطا سے بچانا، یہ منطق کے اندر ہوتا ہے، لیکن نحو کی جو غرض و غایت ہوتی ہے کلام کرتے وقت ذہن کو خطائے لفظی سے بچانا ہے، یعنی لفظ کے اندر ہم سے غلطی نہ ہونے پائے۔ یہ ساری صورتیں ہم نحو کے اندر سیکھتے ہیں۔ مثلا فاعل ہے تو اس پر ہمیں رفع آنا ہے، مفعول ہے تو نصب آنا ہے، اسی طرح جو ہے مبتدا ہے تو اس کے اصلی ہے معرفہ ہونا، اسی طرح خبر ہے تو اس کے اصلی ہے نکرہ ہونا، اور اسی طرح مبتدا اور معرفہ، مبتدا اور خبر کی دونوں کی اصل یہ ہے کہ وہ دونوں جو ہوں مرفوع ہوں۔ تو یہ ساری صورتیں، اب اگر آپ اسم ہے فاعل بننا ہے، فاعل کی جگہ آپ جو ہے اس کو نصب دے دیں گے تو اس میں خرابی لازم آئے گی، اسی طرح آپ اگر مفعول کو رفع دے دیں گے تو یہ خرابی لازم آئے گی۔ تو یہ ساری جب صورتیں سیکھ جائیں گے کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے، تو یہ غلطیوں سے بھی آپ محفوظ رہ سکیں گے۔ نحو کی غرض عربی کلام کرتے وقت ذہن کو خطائے لفظی سے بچانا ہے۔ موضوع یعنی اس کا موضوع کیا ہے؟ الکلمۃ والکلام۔ ترجمہ نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، صرف کا موضوع صرف کلمہ ہے، اور نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ نحوی جو ہیں وہ کلمہ اور کلام دونوں سے بحث کیا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر وضاحت کر رہے ہیں اس چیز کی، کسی بھی علم کا موضوع وہ شے ہوتی ہے جس کے احوال سے متعلق اس علم میں بحث کی جائے۔ چونکہ نحو میں کلمہ اور کلام دونوں کے احوال کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، لہذا یہ دونوں علم نحو کا موضوع ہیں۔ کلمے سے بھی بحث کرتے ہیں نحوی اور کلام سے بھی بحث کرتے ہیں، اس لیے یہ دونوں اس کا موضوع ہیں۔ اب نمبر 4 تعریف اللفظ۔ لفظ کسے کہتے ہیں؟ ما یتلفظ به الانسان نحو زید، یعنی جس کا انسان تلفظ کرے اسے لفظ کہتے ہیں، جیسے زید۔ یعنی لغوی اصل دیکھیں تو اس کا اصل معنی ہوتا ہے، لفظ کا معنی ہوتا ہے پھینکنا، لیکن جو ہے اس کا اصطلاحی معنی جس کا انسان ما یتلفظ به الانسان، جس کا انسان تلفظ کرے اسے لفظ کہتے ہیں۔ تو جیسے کہ زید، یہ زید بولا، یہ اس کا انسان تلفظ کر رہا ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ لفظ ہے۔ اسی طرح خالد کا تلفظ کرے تو ہم کہیں گے کہ خالد کیا ہے؟ یہ لفظ ہے۔ تو جس بھی دنیا کے کوئی بھی کلمات ہے جس کا انسان وہ تلفظ کرے گا، بولے گا، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ لفظ کہیں گے۔ خالد، عمر، حامد وغیرہ، تو اس کو کہیں گے یہ لفظ ہے۔ اب کلمہ بیان فرما رہے ہیں، کلمہ کیا ہے؟ الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد نحو خالد۔ کلمہ وہ لفظ ہے جسے مفرد معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے خالدن۔ خالدن یہ ایک مفرد معنی یعنی اکیلے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ واضح نے اس کو وضع کیا ہے خالد ایک شخص کے نام کے لیے، تو جو ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ مفرد ہے، جیسے کہ کتاب، قلم،
تو یہ جو ہیں ایک ایک معنی کے لیے وضع کیے گئے، زید، حامد، خالد، یہ صرف ایک معنی کے لیے واضح نے اسے وضع کیا گیا ہے، ایک معنی پر دلالت کرتا ہے، تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ کلمہ ہے۔ کلمہ وہ لفظ ہے جسے مفرد یعنی اکیلے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، جیسے خالد۔ اب نمبر 6 تعریف ہے اسم۔ الاسم کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثۃ نحو کتاب۔ ترجمہ، اسم سے مراد وہ کلمہ ہے جو تینوں زمانوں، یعنی تینوں زمانے کون سے ہیں؟ ماضی ہے، گزرا ہوا زمانہ، حال جو موجودہ زمانہ، اور استقبال آنے والا زمانہ، تو تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے، جیسے کتابن، کتابن کتاب۔ تو اسم کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اپنے معنی پر مستقل طور پر دلالت کرے اور کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا، جیسے کہ کتاب آپ بولیں تو کتاب کے اندر کوئی زمانہ نہیں ہے کہ زمانے گزشتہ کی کتاب ہے، زمانے گزشتہ میں یا حال میں ہے یا استقبال میں، یہ اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ تو اسم وہ مراد وہ کلمہ جو تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے، جیسے کہ کتاب۔ اسی طرح آپ جو بھی لے آئیں، خالد، حامد، کسی کا نام لے آئیں یا کسی شہر کا نام لے آئیں، تو وہ سارے اپنے معنی پر دلالت کرتے ہیں اور ان کے اندر زمانہ نہیں پایا جاتا، تو ان کو کہیں گے کہ یہ اسم ہے۔ مکہ، مدینہ، اس طرح کوئی بھی آپ نام لائیں گے تو وہ سب اسم کہلائیں گے۔ فعل نمبر 7 ہے فعل۔ الفعل کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها دلالۃ مقترنۃ بزمان ذلک المعنی نحو ضرب۔ فعل سے مراد وہ کلمہ ہے جو تینوں زمانوں یعنی ماضی، حال، استقبال میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ مل کر اپنے معنی پر دلالت کرے، جیسے ضربہ۔ تو یہ دیکھیں ضربہ یہ جو ہے اس کا معنی ہے اس نے مارا، اسے ایک مرد نے مارا زمانے گزشتہ میں، تو یہ زمانے ماضی پر دلالت کر رہا ہے۔ اسی طرح آپ کہیں یضربو، تو یضربو کے اندر چونکہ مضارع کے اندر دو زمانے پائے جاتے ہیں، حال اور استقبال، لیکن متعین کبھی ایک کو دو کرتے ہیں، معنی ہوتا ہے وہ مارتا ہے یا مارے گا، تو یضربو یہ جو ہو گیا حال ہو جائے گا اور یہ استقبال پر بھی دلالت کرے گا، اور ضربہ یہ ماضی پر دلالت کر رہا ہے۔ تو جو زمانہ معنی پر دلالت کرے اور اس کے اندر زمانہ پایا جائے تو وہ فعل ہوگا، اور جو اپنے معنی پر دلالت کرے لیکن اس کے اندر زمانہ نہ پایا جائے تو وہ اسم ہے۔ جیسے کہ ضربہ اس ایک مرد نے مارا زمانے گزشتہ میں، اور اگر یہاں ہم کہیں یضربو تو وہ ایک مرد مارتا ہے زمانے حال یا استقبال میں، تو یہ فعل ہوگا۔ حرف کسے کہتے ہیں؟ نمبر 8 الحرف کلمۃ لا تدل علی معنی فی نفسها بل تدل علی معنی فی غیرها نحو من و الی فی سرت من البصرۃ الی الکوفہ۔ یہاں ہم نے جو کتاب کے اندر اسم اور فعل کی تعریف پڑھی، یعنی ایسے معنی پر یہ ایک ایسا کلمہ ہے جو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہوں گے، یہ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے۔ اور حرف کی تعریف کیا ہے؟ یہ حرف کی تعریف یہ ہے، حرف سے مراد وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر دلالت نہ کرے بلکہ کسی دوسرے کلمہ، فعل یا اسم کے معنی پر دلالت کرے، جیسے سرتو من البصرتی، دوسرے کلمہ کے معنی پر جیسے سرتو من البصرتی الی الکوفہ، من اور الی۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ حرف جو ہے اپنے معنی پر دلالت کرنے میں محتاج ہوتا ہے، یعنی وہ کسی کے ملانے کا محتاج ہوتا ہے، اسم یا فعل کے۔ تو یہاں پر دیکھیں سرتو من البصرۃ الی الکوفہ میں من، یہ بھی من بھی حرف ہے اور الی بھی حرف ہے، اور اس مثال میں من جو ہے ابتدا پر دلالت کر رہا ہے، یعنی سیر کی ابتدا ہو رہی ہے، میرے چلنے کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ بصرہ سے ہوئی، اور الی کے ذریعے جو ہے وہ انتہائی سیر پر دلالت کر رہا ہے الی، اور یہ بتا رہا ہے کہ میں چلا ہوں بصرہ سے اور گیا ہوں کوفہ تک، تو سیر کی ابتدا، چلنے کی ابتدا بصرہ سے ہوئی ہے اور ختم جو ہوئی ہے کوفہ تک ہوئی ہے، لیکن یہ جو ہیں ملانے کے محتاج ہیں، یہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں جو ہیں یہ محتاج ہوا کرتے ہیں، جب تک ان کو ساتھ کسی کو نہیں ملایا جائے گا یہ اپنے معنی پر دلالت نہیں کریں گے۔ من کا معنی اگرچہ سے ہے، الی کا معنی اگرچہ تک ہے، لیکن یہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں محتاج ہیں، تو اسی لیے جب تک اس کو اسم کے ساتھ نہیں ملایا تو ان کے معنی میں وضاحت صحیح طور پر نہیں تھی، اس لیے یہاں پر کہا کہ میں چلا بصرہ سے کوفہ تک، یہاں پر من اور الی، اس مثال میں من ابتدائے سیر اور الی انتہائی سیر پر دلالت کر رہا ہے۔ نمبر 9
الکلام، کلام کسے کہتے ہیں؟ کلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد ویسمى جملۃ نحو ضرب زید۔ کلام وہ لفظ ہے جو اسناد کے ذریعے ملائے جانے والے دو کلمات پر مشتمل ہو، اسے جملہ بھی کہا جاتا ہے، جیسے ضرب زید۔ تو دیکھیے یہاں پر کیا کہا کہ وہ کلام وہ لفظ ہے جو اسناد کے ساتھ ملائے جانے والے دو کلمات پر مشتمل ہو، اور دو سے زیادہ بھی ہوں گے۔ کلام جو ہے کم سے کم دو جملوں سے مل کر کے، دو کلموں سے مل کر کے مرکب ہوتا ہے، دو لفظوں سے، اور زیادہ اس کی کوئی حد نہیں۔ تو اب یہ دیکھیں یہاں پر ضربہ ایک کلمہ ہے، ایک لفظ ہے، اور زیدن یہ دوسرا لفظ ہے، دونوں سے مل کر کے یہ کلام مرکب ہو رہا ہے، اور یہاں پر اسناد کی جا رہی ہے، زید کی طرف مارنے کی اسناد کی جا رہی ہے، یعنی زید نے مارا۔ اسناد کے ذریعے ملائے جانے والے دو کلمات پر مشتمل ہے یہ، کہ یہاں پر زید کی طرف ضربہ یہ فعل ہے اور زیدن یہ اس کا فاعل ہے، اور زید کی طرف اسناد کی جا رہی ہے مارنے کی، تو یہاں پر اس کو کہیں گے کہ یہ کلام ہے، اور یہاں پر دو لفظ ہیں، ضربہ ایک لفظ ہے اور زیدن یہ دوسرا لفظ ہے، اور ان دونوں کے اندر اسناد ہے۔ اس مثال میں ضربہ اور زید دو کلمے ہیں جنہیں اسناد کے ذریعے ملایا گیا ہے۔ اس کی وضاحت جو ہے آگے آ رہی ہے۔ نمبر 10، الاسناد نسبت احدى الکلمتین الی الاخرى بحیث تفید المخاطبہ فائدۃ تامۃ یصح السکوت علیہا نحو قام زید۔ اسناد سے مراد یہ ہے کہ ایک کلمے کی نسبت دوسرے کی طرف اس طرح سے کی جائے کہ سننے والے کو ایسا کامل فائدہ حاصل ہو کہ اس فائدے کے حاصل ہونے پر خاموش ہونا درست ہو، جیسے قام زید۔ تو یہ ہے کہ ایک کلمے کی نسبت دوسرے کی طرف اس طرح سے کی جائے، جیسے کہ یہاں پر کہیں کہ قام زید میں، اب یہاں پر دیکھیں کہ زید کی طرف اس مثال میں کھڑے ہونے کی جو نسبت ہے وہ زید کی طرف کی گئی ہے، کہ جملہ کہنے کے بعد متکلم خاموش ہو جانے پر سننے والے کو خبر کا فائدہ حاصل ہو گیا، یعنی سننے والے کو یہ پتہ چل گیا کہ زید کی طرف کھڑے ہونے کی نسبت کی گئی ہے۔ تو قامہ ایک کلمہ ہے اور زید دوسرا کلمہ ہے، اور زید کی طرف کھڑے ہونے کی نسبت کی گئی ہے۔ اب اگر کسی کے سامنے یہ بولا جائے گا تو اس سامنے والے کو یہ اس بات کے ذریعے معلوم ہو جائے گا کہ ہاں زید کے کھڑے ہونے کی خبر دی جا رہی ہے، اور اس کا اس پر خاموش رہنا بھی فائدہ تامہ حاصل ہو جائے گا اس کو۔ الاسم المعرب، نمبر 11، الاسم المعرب ہوا کل اسم رکب مع غیرہ ولا یشبہ مبنی الاصل نحو زید فی قام زید۔ اسم معرب سے مراد وہ اسم ہے جو اپنے عامل سے مرکب ہو اور مبنی اصل یعنی ماضی، امر، حاضر، معروف اور حروف سے مشابہت نہ رکھتا ہو۔ مبنی اصل یہ بریکٹ میں ہے، جو مبنی اصل تین چیزیں ہیں، یعنی ماضی ہے، امر، حاضر، معروف ہے، اور حروف یہ مبنی الاصل ہیں۔ تو اسم معرب اسے کہتے ہیں وہ اسم ہے جو اپنے عامل سے مرکب ہو اور مبنی الاصل سے مشابہت نہ رکھتا ہو۔ لہذا پتہ چلا کہ اگر کسی تنہا کے بارے میں پوچھا جائے، تنہا اگر زید کے بارے میں پوچھا جائے تو وہ معرب نہیں کہلائے گا۔ اگر ترکیب کے اندر ہو اور اس کے ساتھ عامل پایا جائے تو وہاں ہم کہیں گے کہ یہ معرب ہے۔ جیسے آپ کہیں قام زید میں زید، اس مثال میں زید معرب ہے کیونکہ یہ قامہ کے ساتھ ترکیب میں واقع ہوا ہے اور مبنی اصل سے مشابہت بھی نہیں رکھتا۔ مبنی اصل یعنی نہ ماضی ہے، نہ امر حاضر ہے، اور نہ حروف سے مشابہت رکھتا ہے یہ، تو لہذا ہم کہیں گے کہ یہ زید جو ہے یہ معرب ہے، کیونکہ قامہ زیدن یہ پورا جملہ ہے اور اس کے ساتھ قامہ زیدن میں قامہ اس کے ساتھ عامل پایا جا رہا ہے۔ یہ قامہ عامل ہے جو زید کو اس کو رفع دے رہا ہے، جو اس کا فاعل بن رہا ہے۔ تو یہ زید جو ہے معرب ہے کیونکہ یہ ترکیب میں واقع ہے، ترکیب یعنی جملہ ہے کیونکہ قامہ میں کے ساتھ ترکیب میں واقع ہیں، تو اس لیے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ زید یہ معرب ہے۔ اور اگر ہم کہیں تنہا اگر پوچھیں کسی کے بارے میں، کہیں گے خالد، عمر، بکر کے بارے میں بتاؤ کیا ہے، تو جواب میں کہیں گے کہ اگر یہ ترکیب میں واقع نہیں ہے تو یہ مبنی ہے، اور اگر ترکیب میں ہیں یعنی ان کے ساتھ ان کا عامل پایا جا رہا ہے تو ایسی صورت میں وہ معرب ہوں گے۔ اب یہ قامہ یہ ایسا عامل ہے، اسی کے ساتھ ہم کہیں رأیت زیدن تو رأیت وہاں عامل ہو جائے گا، اسی طرح ہم کہیں مررت بزیدن تو وہاں با عامل ہو جائے گا۔ تو عامل جیسا ہوگا، عامل کبھی جو ہے
یہ مورب کو کبھی حالت رفی میں چاہے گا، کبھی حالت نصبی میں، اور کبھی حالت جری میں۔ یہاں جو زید جو ہے وہ حالت رفی میں، قامہ جو فعل اس کا عامل ہے، اور اس نے اس بات کا تقاضا کیا کہ زید کو رفع دیا جائے، فاعل بنایا جائے، تو یہ زید یہ مورب ہے۔ نمبر 12 اعراب ما بھی یختلف الآخر المعربی کالضمۃ والفتحۃ والکسرۃ والواو والالف والیاء، جس کے ذریعے اس میں معرب کا آخر تبدیل کیا جائے اسے اعراب کہتے ہیں، مثلا ضمہ، فتح، کسرہ اور واو اور الف اور یا۔ وضاحت: ضمہ، فتح، کسرہ کو اعراب بالحرکت کہتے ہیں، اور واو اور الف اور یا کو اعراب بالحروف کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا جس میں معرب کا آخر تبدیل کیا جا رہا ہے ضمہ، فتح، کسرہ، تو معرب کا آخر میں یہاں دیکھیں آپ نے کہ قامہ زیدن میں یہاں ضمہ آیا، اور اس کے پھر اگر ہم کہیں رأیت زیدن تو یہاں فتح آیا، مررت بزیدن یہاں کسرہ آیا۔ اسی طرح آپ کہیں جا عمرو تو عمر اگر کہیں گے تو جا عمرو میں عمر پہ ضمہ آیا، رأیت عمرہ عمرہ میں نصب آیا، اور اسی طرح فتح آیا، اور اسی طرح اگر کہیں مررت بعمرہ تو یہ جو ہے حالت جری میں بھی فتح کے ساتھ آیا۔ تو یہ مثالیں ہو سکتی ہیں۔ آپ اسی طرح آپ کہیں جا الخالد تو خالد آیا، جا زیدن زید آیا، مررت رأیت زیدن زید کو دیکھا، مررت بزیدن میں زید کے پاس سے گزرا۔ تو یہ آپ ساری صورتیں جیسے جیسے عامل لاتے جائیں گے ویسے ہی ان کے اعراب میں تبدیلی ہوتی جائے گی۔ مثلا جا زیدن کہیں گے تو ضمہ آ گیا، رأیت زیدن کہیں گے فتح آ گیا، مررت بزیدن کہیں گے تو کسرہ آ گیا۔ تو آخر میں جو تبدیلی آئے گی تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ جو ہے اعراب، جس کے ذریعے اس میں معرب کا آخر تبدیل کیا جائے اسے اعراب کہتے ہیں، جیسے ضمہ، فتح، کسرہ اور واو اور الف اور یا۔ تو اب یہاں پر ضمہ، فتح، کسرہ کو اعراب بالحرکت، واو اور الف اور یا کو اعراب بالحروف کہتے ہیں۔ جیسے آپ کہیں جا ابن جا ابو کا تو یہاں آپ کہیں گے کہ اس کا اعراب بالحرف ہے، واو کے ساتھ ہے۔ جا ورائت ابا کا تو اس کا اعراب بالحرف ہے، الف کے ساتھ ہے۔ اسی طرح ہم کہیں مررت بابی کا تو اس کا اعراب بالحرف یا کے ساتھ ہے۔ تو واو اور الف یا کے ساتھ جو اعراب ہوگا وہ اعراب بالحروف ہوتا ہے، اور ضمہ، فتح، کسرہ کے ساتھ جو اعراب ہوگا اس کو اعراب بالحرکت کہیں گے۔ تو اعراب کی دو قسمیں ہوئیں، اعراب بالحرکت، اعراب بالحرف۔ نمبر 13 عامل کسے کہتے ہیں؟ ما بھی رفع او نصب او جر، نحو ضرب فی ضرب زید، جس کے سبب کسی لفظ پر رفع، نصب یا جر آئے اسے عامل کہتے ہیں۔ جیسے ضرب زیدن میں ضربہ، تو ضربہ یہ جو ہے عامل ہے جس کی وجہ سے زیدن پر رفع آیا۔ اسی طرح اب یہ کوئی خاص نہیں ہے کہ ضربہ ہی عامل ہے، بلکہ اس کے علاوہ دنیا کی اور سے دوسرے افعال بھی لے آئیں۔ اگر ہم ضربہ کی جگہ جا کہیں تو بھی یہاں پر زید پر رفع آئے گا، تو کہیں گے کہ اس کا جو ہے زید کا عامل جو ہے جا ہے۔ اسی طرح ہم اس سے پہلے قامہ لے آئیں تو ہم کہیں گے قامہ زیدن، تو کہیں گے کہ اب قامہ زیدن میں قامہ جو ہے یہ عامل ہے جس نے زید پر کیا دیا؟ رفع دیا۔ اسی طرح اب یہ حالت رفع کی مثال ہوئی، آپ کہیں رأیت زیدن تو ہم کہیں گے کہ یہاں پر رأیت زیدن میں رأیت عامل ہے جس نے زید کو نصب دیا۔ اسی طرح مررت بزیدن کہیں تو ہم کہیں گے مررت بزیدن میں با عامل ہے جس نے زید کو جر دیا۔ جس کے سبب کسی لفظ پر رفع، نصب یا جر آئے اسے عامل کہتے ہیں۔ جیسے ضرب زیدن میں ضربہ یہ عامل ہے۔ نمبر 14 محل الاعراب، محل الاعراب هو الحرف الاخیر نحو ضال فی ضرب زید، یعنی اسم کے آخر میں اسم کے آخری حرف کو محل اعراب کہا جاتا ہے۔ جیسے ضرب زید میں دال، تو آخری حرف میں ہمیں حرکت دیکھنا ہے، اعراب کو بیچ میں نہیں دیکھنا ہے، نہ شروع میں دیکھنا ہے، بلکہ ہمیں لاسٹ میں دیکھنا ہے کہ اس پر اعراب کیا آ رہا ہے۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ضرب زید میں دال پر جو ہے یہ رفع آ رہا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہاں پر زید جو ہے یہ مرفوع ہے اور حالت رفع میں ہے جو ضربہ کا فاعل بن رہا ہے۔ اسی طرح ہم اس سے پہلے رأیت زیدن، رأیت لائیں تو اب زیدن یہ ہو جائے گا دال پر نصب ہو جائے گا، دو زبر ہو جائیں گے، تو ہم کہیں گے کہ یہ زیدن جو ہے حالت نصبی میں ہے جو رأیتو کا مفعول بن رہا ہے۔ اس سے پہلے اگر ہم مررتو بے زیدن لائیں تو اب ہم کہیں گے کہ زیدن پر جو دو کسرے آ گئے، تو ہم کہیں گے دال زیدن میں دال پر دو کسرے آ گئے، تو ہم کہیں گے کہ زید یہ حالت جری میں،
تو اسم کے آخری حرف کو محل اعراب کہا جاتا ہے. تو آخری حرفوں کو دیکھنا ہے آپ کو کہ اس پر اعراب کیسا آ رہا ہے. اگر اس پر دو پیش آئیں گے تو کہیں گے، یا ایک پیش آیا تو کہیں گے حالت رفع میں. اگر دو زبر آ رہا ہے یا ایک زبر تو ہم کہیں گے کہ یہ حالت نصبی میں. اسی طرح دو زیر یا ایک زیر آ رہا ہے تو ہم کہیں گے یہ حالت جری میں. تو انشاءاللہ یہ ہوا ہمارا سلسلہ. اب انشاءاللہ کل ہم اس کو بیان کریں گے آپ کی بارگاہ میں. دوسرا نمبر 15 سے ہمارا سلسلہ آپ کو کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر کے ارسال کریں. اگر کوئی کمی ہو تو ضرور اصلاح فرمائیں. ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، ہم سب کے علم میں برکت عطا فرمائے.